السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ جو قربانی کا تہوار ہے صرف ایک مذہبی رسم نہیں ہے بلکہ ایک گہری فلسفی ہے جس میں ہماری زندگیوں کو ٹرانسفارم کر دینے کی طاقت ہے۔ آئیے آج اسے ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال جو قربانی کی جاتی ہے وہ کوئی آرڈینری ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ریچول نہیں ہے جو بس ایک دن کے لیے ہو اور پھر ہم بھول جائیں۔ یہ ایک عظیم انسانی ویلیو کی علامت ہے جو ہمیں اپنی ذات سے بلند ہو کر سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ایک سمبول ہے ایک ہیلدی اور میننگ فل زندگی کی تعمیر کا۔ لیکن افسوس، آج کے ماڈرن دور میں یہ عظیم عمل ایک سالانہ رسم بن کر رہ گئی ہے۔ لوگ مخصوص دنوں میں جانور ذبح کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی ڈیپ امپیکٹ ان کی زندگیوں پر نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ایک اسپرٹ لیس ریلیجیس ٹریڈیشن یعنی بے روح مذہبی روایت بن چکی ہے جس میں وہ اسپرٹ غائب ہے جو اسے میننگ فل بناتی ہے۔ اگر ہم قربانی کو اس کی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ انجام دیں تو یقین جانیے ہمارا پورا معاشرہ، ہماری پوری سوسائٹی ٹرانسفارم ہو جائے گی۔ قرآن کریم ہمیں اس حقیقت سے روشناس کراتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں ایک ڈیپ لیسن ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کا گوشت اور خون تو اس کے جسم کا حصہ ہے، لیکن تقوی اس انسان کے دل کی چیز ہے جو قربانی کر رہا ہے۔ یہ آیت بٹوین دا لائن اس بات کو واضح کرتی ہے کہ قربانی ایک ایکسٹرنل ایکٹ سے زیادہ ایک انٹرنل جرنی ہے۔ بظاہر ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں بٹ ان ریالٹی یہ اپنی ذات کو، اپنی انا کو، اپنے ایگو کو، اپنے نفس کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کا عمل ہے۔ ان ادر ورڈز، قربانی جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی ذات کو ذبح کرنا ہے۔ یہ اس شخص کی تصویر ہے جو قربانی کر رہا ہے، نہ کہ اس جانور کی جو ذبح ہو رہا ہے۔ ایک سچی قربانی وہی ہے جو ہمارے ظاہری عمل کو ہمارے باطنی ٹرانسفارمیشن کے ساتھ جوڑ دے۔ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہم اپنے ارادے کا ڈکلیریشن کرتے ہیں کہ ہم خدا کی خاطر اپنی انا کو، اپنے ایگو کو قربان کر دیں گے۔ ہم اپنے ذاتی مفادات، پرسنل انٹرسٹ کو پس پش ڈال کر حق اور سچائی کے راستے پر چلیں گے۔ ہم مصلحتوں کو اگنور کر کے خدا کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اگر ہمارا نفس خدا کے راستے میں رکاوٹ بنے تو ہم اسے ذبح کر دیں گے، لیکن خدا کے راستے سے ہٹنا ہرگز گوارا نہیں کریں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ الکوثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہاں یہ آیت دین کے دو بنیادی پلرز کو ایکسپلین کرتی ہے۔ پہلا ہے ہیوملٹی یعنی عجز، تواضع، اور دوسرا ہے ایثار و قربانی یعنی سیکریفائس اینڈ ڈیڈیکیشن۔ نماز سائن آف ہیوملٹی ہے، عجز اور تواضع کی علامت ہے۔ جب ہم اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، اپنی کمزوری اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں تو یہ عجز اور تواضع کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسری طرف قربانی یہ سائن آف ڈیڈیکیشن ہے، ایثار کی علامت ہے جو ہمیں اپنی ذات سے بلند ہو کر دوسروں کے لیے جینے کا درس دیتی ہے۔ یہ دونوں ایلیمنٹس مل کر دین کی پوری عمارت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں عجز مطلوب ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔
وہ دینے والا ہے اور ہم مانگنے والے ہیں. لیکن جب بات بندوں کے درمیان ریلیشن شپس کی آتی ہے تو وہاں قربانی درکار ہے. قربانی کا عمل ہی ہمیں ایک دوسرے کے لیے ایثار، ہمدردی اور مدد کرنے کی اسپرٹ سکھاتا ہے. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی داستان ہمیں قربانی کی اصل روح سمجھاتی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو حضرت اسماعیل نے کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل کہنے لگے، والد محترم، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یہ وہ لمحہ تھا جب صبر اور قربانی ایک دوسرے سے مل گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب ہمیں بتاتا ہے کہ قربانی کی حقیقت صبر ہے، پیشنس ہے. صبر کے بغیر قربانی انکمپلیٹ ہے. جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم علامتی طور پر سمبولیکلی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں حضرت اسماعیل کی طرح صبر کرنے والے بنیں گے. اور صبر ہی ایک ایسی کوالٹی ہے جو اچھی سوسائٹی کی فاؤنڈیشن ہے. جب لوگ مل کر رہتے ہیں تو اختلافات اور شکایتیں، ڈس ایگریمنٹس اینڈ کمپلینٹس وہاں ضرور ہوتی ہیں. ایک گھر میں، ایک محلے میں، ایک پوری قوم میں، ہر جگہ چھوٹے بڑے ایشوز پیدا ہوتے رہتے ہیں. اگر ہم پتھر کے اسٹیچوز ہوں تو شاید کبھی ٹکراؤ نہ ہو، لیکن جہاں زندہ انسان بستے ہیں وہاں ڈفرینسز، ڈس ایگریمنٹس کا ہونا نیچرل ہے. ایسی سچویشن میں معاشرے کو افراتفری اور انتشار سے بچانے کا واحد راز صبر ہے، پیشنس ہے. یعنی لوگوں کو ایک دوسرے کی ناگواریوں کو برداشت کرنا سیکھنا ہوگا. وہ شکایتوں سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. لیکن یہاں یہ صبر قربانی مانگتا ہے. جب کوئی آپ کے وقار کو، آپ کی ڈگنیٹی کو ٹھیس پہنچاتا ہے، جب کوئی ایٹیٹیوڈ آپ کے ایگو کو چیلنج کرتا ہے تو آپ کے اندر ایک اینیملسٹک انسٹنکٹ جاگ اٹھتا ہے. اس لمحے میں اصل قربانی یہ ہے کہ آپ اس اندرونی حیوان کو ذبح کر دیں. یہ انٹرنل سیکریفائس ہی وہ حقیقی قربانی ہے جو ایک صالح معاشرہ اور گڈ سوسائٹی کریٹ کرتی ہے. قرآن کریم ہمیں قربانی کے ایک اور اہم پہلو سے آگاہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یعنی اس میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ. یعنی قربانی کا مقصد صرف خود کھانا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو کھلانا بھی ہے. یہ عمل ہمیں جنرسٹی اور امپیتھی کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری کمائی ہماری ذاتی پراپرٹی نہیں ہے بلکہ اس میں دوسروں کا بھی حق ہے. ہمیں اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوسائٹی کے لیے ایک یوزفل انڈیویجول بننا ہے. قربانی کوئی بے روح رسم نہیں ہے، یہ ایک زندہ عمل ہے جو ہمیں اپنے وجود کے حیوانی حصے کو دبانے اور انسانی حصے کو زندہ کرنے کا درس دیتا ہے. یہ ہمیں اپنی انا، اپنے ایگو، اپنی خود غرضی اور سیلفشنس کو ذبح کرنے کی دعوت دیتا ہے. جب ہم اپنے اندر کے اس نفسانی حیوان کو قربان کرتے ہیں تب ہمارے اندر وہ صبر اور تقوی پیدا ہوتا ہے جو ایک صالح معاشرے کی بنیاد بنتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قربانی کی اصل روح سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.